السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ نے پچھلا لیکچر جو ہے وہ ڈیٹا بیس اور ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کے بارے میں آپ لوگ انڈرسٹینڈ کر گئے ہوں گے، اور جو ہے وہ میں نے جو اسائنمنٹ دی تھی وہ بھی آپ نے کمپلیٹ کر لی ہوگی۔ آج ہم نے جو لیکچر جس پہ ہم نے ڈسکشن کرنی ہے وہ لانگ کوشچن ہے کہ فائل پروسیسنگ سسٹم کیا ہے اور اس کے ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو فائل مینول ڈیٹا بیس اور الیکٹرانک ڈیٹا بیس کے درمیان میں ڈفرنس، ایسی ڈیٹا بیس جو ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کے بغیر ہم مینج کرتے ہیں، جس میں ہم اس سافٹ ویئر کو یوز نہیں کرتے، وہ مینول ڈیٹا بیس ہے۔ اور اس مینول ڈیٹا بیس کا دوسرا نام میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فائل پروسیسنگ سسٹم ہے۔ اور جس ڈیٹا بیس کو ہم ڈی بی ایم ایس سافٹ ویئر یوز کرتے ہوئے، ایم ایس ایکسیس یا اوریکل یا ایس کیو ایل سرور کسی کو بھی یوز کرتے ہوئے ہم ڈیٹا بیس کو ہم مینج کرتے ہیں، تو اس ڈیٹا بیس کو ہم الیکٹرانک ڈیٹا بیس کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ چیز ڈسکس ہو رہی ہے کہ ایسے آخر وہ کیا ڈرا بیکس تھے جس کی وجہ سے جو پرانا جو نظام ہے، جو فائل پروسیسنگ سسٹم ہے، وہ مرج ہو گیا ہے الیکٹرانک ڈیٹا بیس میں، اور آج کل جو ہے وہ ہر جگہ پہ الیکٹرانک ڈیٹا بیسز ہی کام کر رہی ہیں۔ مینول کا جو ہے وہ اسکوپ اور اس کا جو ٹرینڈ ہے وہ ختم ہو گیا۔ ان کمپلیکیشنز کو اور ہم نے ڈس ایڈوانٹیجز کو ہم نے آج ڈسکس کرنا ہے۔ فائل پروسیسنگ سسٹم جو ہے نا، یہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اولڈ اور فرسٹ کمپیوٹر بیسڈ میتھڈ تھا، یعنی پرانا طریقہ تھا جس کے ذریعے ہم اپنی بزنس ایکٹیویٹیز اور اپنے ریکارڈز اور اپنے ڈیٹا کو مینج کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں بہت زیادہ کمپلیکیشنز آتی تھیں۔ مثلا کیا تھا کہ جو ان اداروں کے اندر ہر ادارہ جو ہے نا، اس میں ظاہر ڈیٹا اس میں بھی فائلز میں سٹور ہوتا تھا مختلف قسم کی۔ مثلا ہر ڈپارٹمنٹ، مثلا ایک کالج ہے، میں چونکہ کالج کی اگزامپل میں اس لیے لے رہا ہوں کہ کالج کا انوائرمنٹ جو ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ ملٹی نیشنل کمپنیز کے ڈپارٹمنٹس کا نہیں بعض کا پتہ ہوتا۔ کالج کے اندر بیسیکلی 3 ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس جو امپورٹنٹ ہوتے ہیں، ایک سپورٹس، ایک ایگزامینیشن اور ایک اکاؤنٹس۔ اب فائل پروسیسنگ سسٹم جو تھا اس میں کیا تھا کہ ہر ڈپارٹمنٹ کو، اب یہ 3 ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ مینس 3 ڈفرینٹ سیکشنز ہیں، ایگزامینیشن، اکاؤنٹس اور سپورٹس۔ اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ کا کیا کام ہوتا ہے کہ ان کے پاس آپ کے تمام اسٹوڈنٹ جو یہاں پہ اس کالج میں پڑھ رہے ہیں، ان کا ریکارڈ اپنے پاس رکھنا ان کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی جو رسپانسبلٹی ہے اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ کی، وہ کیا ہے کہ جتنی بھی اسٹوڈنٹ کی فیسز، فائنز وغیرہ، جتنی بھی فائنینشیل میٹرز ہیں، وہ ان کو مینج کرنا اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے۔ اسی طرح سپورٹس ڈپارٹمنٹ کے پاس بھی اسٹوڈنٹس کا ریکارڈ ہونا چاہیے کہ کون سے اسٹوڈنٹس ہیں جو کالج کی جو سپورٹس ہیں، جو ان کی گیمز ہیں، ان میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، ان کا کیا سیکشن ہے، ان کا نام کیا ہے، ان کا رول نمبر کیا ہے، ان کے پاس بھی آپ کا ہر اسٹوڈنٹ کا ریکارڈ موجود ہونا چاہیے۔ اور ایگزامینیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے، جو سب سے اہم اور امپورٹنٹ ڈپارٹمنٹ ہے، ان کے پاس بھی اسٹوڈنٹس کا ریکارڈ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ جو دسمبر ٹیسٹ ہیں، جو انٹرنل جتنے بھی کالج کے جو ایگزامز ہیں، ان کو کنڈکٹ کرنا، ان کو مینج کرنا اس ڈپارٹمنٹ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے۔ ان کے پاس اگر اسٹوڈنٹ کا ریکارڈ ہی نہیں ہوگا تو وہ کیسے مینج کریں گے کہ کس سیکشن کے اندر کتنے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے کیا رول نمبرز ہیں، سٹنگ پلان، اس کے علاوہ آنسر شیٹس کی پرنٹنگ اور کوسچن پیپرز کی پرنٹنگ جو ہے، وہ ساری معاملات جو ہے انہوں نے دیکھنے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے نا، یہ 3 ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں کالج کے اندر، اور ہر ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ کے پاس جو فائل پروسیسنگ سسٹم جو اولڈ میتھڈ ہے، کیا ہوتا تھا کہ ہر ایک ڈپارٹمنٹ نے اپنی علیحدہ سے، ہر ڈپارٹمنٹ نے اپنا علیحدہ سے ڈیٹا مینٹین کیا ہوتا تھا۔ مثلا آج کل جو الیکٹرانک ڈیٹا بیس ہے نا، وہ کیا ہے
اب ایسا نہیں ہے. آج کل کی جو آج کل کا نظام ہے، مثلا آج کل کالج میں یا یونیورسٹی میں سارا ڈیٹا اسٹوڈنٹس کا وہ ایک ہی مین سرور کے اندر، مین جو سینٹرلائزڈ کمپیوٹر ہوتا ہے اس کے اندر ڈیٹا بیس بنا کے، اس ڈی بی ایم ایس سافٹ ویئر کے اندر وہ ڈیٹا بیس بنا کے مینیج کر لیا جاتا ہے. جس ڈپارٹمنٹ کو بھی ضرورت ہوتی ہے کسی بھی ریکارڈ کی، وہ اس مین سرور سے لنک کر کے، جیسا کہ آپ نے نیٹ ورکنگ میں پڑھا کہ وہ کلائنٹ سائڈ کوئی ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اپنے سسٹم سے بیٹھ کے اس مین سرورز کو ایکسیس کر کے وہاں سے جو مرضی انفارمیشن جو ہے وہ ٹریس آؤٹ کر سکتے ہیں. یعنی ایک ہی سینٹرلائزڈ کمپیوٹر کے اندر، ایک ہی ڈیٹا بیس کے اندر سارا ڈیٹا موجود ہے. لیکن جو فائل پروسیسنگ سسٹم ہے وہ پہلے ایسا نہیں تھا، اس میں ایسا نہیں تھا. اس میں کیا تھا کہ فائلز میں ڈیٹا سٹور تو ہوتا تھا، لیکن ان ڈپارٹمنٹس کے درمیان میں آپس میں کوئی لنک نہیں تھا. ان کی ہر ڈپارٹمنٹ کو اپنے علیحدہ سے ڈیٹا مینیج کرنا پڑتا تھا، اپنے علیحدہ سے ریکارڈز مینیج کرنے پڑتے تھے اسٹوڈنٹس کے. مثلاً اگر اکاؤنٹس ہے تو ان کو اپنا ڈیٹا علیحدہ سے اپنے کمپیوٹر کے اندر کسی بھی، کیونکہ ڈی بی ایم ایس تو 1970s کے اندر آیا اس کا کانسیپٹ جو ہے، تو اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ نے اگر ریکارڈ رکھنا ہے تو اس نے اپنے کسی بھی اپلیکیشن پروگرام کے اندر، مثلاً ورڈ کے اندر یا ایکسل کے اندر اس نے ریکارڈ مینیج کیا ہوتا تھا. ٹھیک ہے. جو اسپورٹس ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے اپنا علیحدہ سے اپنا ڈیٹا کسی بھی ایکسل کے اندر یا ورڈ کے اندر یا کسی بھی اور سافٹ ویئر کے اندر جو ہے نا وہ بنا کے رکھا ہوتا تھا کسی بھی اپلیکیشن پروگرام کے اندر. اسی طرح ایگزامینیشن ڈپارٹمنٹ ہے، انہوں نے اپنے اس ڈپارٹمنٹ نے سیکشن نے اپنا علیحدہ سے ڈیٹا جو ہے نا وہ مینٹین کیا ہوتا تھا. یعنی ہر ڈپارٹمنٹ نے اپنے علیحدہ سے ریکارڈز اپنے طریقے سے، اپنے علیحدہ سے کسی بھی اپلیکیشن سافٹ ویئر میں ان ریکارڈز کو رکھا ہوتا تھا. اور ان ڈپارٹمنٹس کا آپس میں کوئی لنک نہیں تھا، ان فائلز کا آپس میں کوئی اس میں ریلیشن نہیں تھا. تو ہوتا کیا تھا، اب اس کی وجہ سے چونکہ ہر ڈپارٹمنٹ نے اپنا علیحدہ سے ڈیٹا مینٹین کیا ہوا ہے، اکاؤنٹس والوں نے اپنا علیحدہ سے، اسپورٹس والوں نے اپنا علیحدہ سے اسٹوڈنٹ کا ریکارڈ، اور ایگزامینیشن والوں نے اپنا علیحدہ سے. اور میں نے جس طرح سے بتایا کہ ان فائلز کا، ان ڈپارٹمنٹس کا آپس میں کوئی بھی لنک نہیں ہے. ٹھیک ہے. دیز فائلز آر ناٹ ریلیٹڈ ود ایچ ادر. تو لہٰذا اس کی وجہ سے کیا کمپلیکیشنز آتی تھیں. سب سے پہلے ہم فرسٹ ڈس ایڈوانٹیج دیکھتے ہیں، اس میں ہے ڈیٹا ریڈنڈنسی اینڈ انکنسسٹنسی. ریڈنڈنسی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈپلیکیشن. ایک ہی ریکارڈ جب بار بار مختلف جگہوں پہ ہمیں رکھنا پڑے، اس میں ڈپلیکیشن آئے، ٹھیک ہے، اس میں ریپیٹیشن آئے، تو اس کانسیپٹ کو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ڈیٹا ریڈنڈنسی. ریڈنڈنسی مینز ڈپلیکیشن ان فائلز، کہ ایک ہی ریکارڈ آپ مختلف جگہوں پہ رکھ رہے ہیں. مثلا میں نے آپ کو جس طرح سے بتایا، اس کی ایگزامپل سے میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ جس طرح سے میں نے ابھی بتایا کہ کالج کے اندر 3 ڈپارٹمنٹس ہیں، ایک اسپورٹس، ایک اکاؤنٹس اور ایک ایگزامینیشن. اور فائل پروسیسنگ سسٹم میں ہر ڈپارٹمنٹ نے اپنا علیحدہ سے ریکارڈ جو ہے وہ اپنے طریقے سے اپنے کسی بھی اپلیکیشن پروگرام میں مینٹین کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور ان کے درمیان میں کوئی بھی لنک نہیں ہے. اب اس سے کیا ہوگا؟ ڈیٹا ریڈنڈنسی کیسے ہے کہ مثلا ایک نیا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ایڈمیشن کے لیے آتا ہے، کالج میں ایڈمیشن کے لیے آتا ہے، تو اس کو ایک جگہ پہ نہیں 3 جگہوں پہ اپنا ڈیٹا انٹر کروانا پڑے گا. وہ اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ میں جاتا ہے، وہ اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ میں بھی اپنا اس کو نام، ایڈریس، اپنا جو ہے سارا بایو ڈیٹا جو ہے وہ اس کو انٹر کروانا پڑے گا. وہ ایگزامینیشن ڈپارٹمنٹ میں جاتا ہے، اس کو بھی وہاں پہ بھی اپنا نام انٹر کروانا پڑے گا. وہ جو ہے وہ اسپورٹس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتا ہے، وہاں پہ بھی اس کو اپنا نام انٹر کروانا پڑے گا. تو ایک ہی اسٹوڈنٹ کا جب ریکارڈ 3 ڈفرینٹ جگہوں پہ ہوگا، 3 ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں ہوگا، تو دس از نون ایز دی ڈیٹا ریڈنڈنسی، ڈپلیکیشن آف ڈیٹا. کہ سیم ڈیٹا، سیم ریکارڈ جو ہے نا وہ ڈپلیکیٹ کر رہا ہے ان سیورل فائلس، ان سیورل ڈپارٹمنٹس. ٹھیک ہے نا. اس چیز کو ہم ڈیٹا ریڈنڈنسی کہتے ہیں. اور اس کی وجہ سے زیادہ سٹوریج ہے، زیادہ اسپیس لے رہا ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ کا بار بار جو ہے وہ کمپیوٹرز میں جو ہے وہ ڈیٹا انٹر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اس چیز کو ہم ڈیٹا ریڈنڈنسی کہتے ہیں. اب اس ریڈنڈنسی اور ڈپلیکیشن کی وجہ سے کیا کمپلیکیشنز کریٹ ہو سکتی ہیں، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ڈیٹا انکنسسٹنسی. کنسسٹنسی کا مطلب ہوتا ہے ایکوریسی، اور انکنسسٹنسی کا مطلب ہوتا ہے جو ڈیٹا ایکوریٹ نہ ہو، جس میں ایکوریسی نہ ہو. ٹھیک ہے نا. تو ڈیٹا ریڈنڈنسی کی وجہ سے، ڈپلیکیشن کی وجہ سے، کہ ایک ہی اسٹوڈنٹ کا ڈیٹا
جب 3 جگہوں پر موجود ہے، 3 ڈفرینٹ لوکیشنز پہ موجود ہے، تو اس کی وجہ سے کیا جو ہے نا وہ انیکوریسی، کیا انکنسسٹنسی ہو سکتی ہے. مثلاً کہ اب ایک اسٹوڈنٹ کا ایڈریس، مثلاً کسی اسٹوڈنٹ کا ایڈریس چینج ہو جاتا ہے، وہ پہلے پیپلز کالونی میں رہ رہا تھا، اس نے پھر رہائش چینج کی ہے، وہ سیٹلائٹ ٹاؤن میں شفٹ ہو گیا. اب اس کو اپنا ریکارڈ کتنی جگہوں پہ اپڈیٹ کروانا پڑے گا؟ 3 جگہوں پہ. 3 جگہ سے اس کو اپنا ریکارڈ چینج کروانا پڑے گا، 3 جگہوں سے اس کا اپنا ایڈریس چینج کروانا پڑے گا. وہ اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ میں جاتا ہے، وہاں پہ کمپیوٹر آپریٹر والا جو بھی بڑھنا بیٹھا ہوا ہے، اس سے وہ اس کو کہتا ہے کہ جی میرا ایڈریس چینج کر دیں، وہ ایڈریس چینج ہو جاتا ہے. وہ اسپورٹس ڈپارٹمنٹ میں جاتا ہے، وہاں سے اپنا ایڈریس چینج ہو جاتا ہے، اس کا وہ اپنا ایڈریس چینج کروا لیتا ہے. لیکن جب وہ ایگزامینیشن ڈپارٹمنٹ میں جاتا ہے تو وہاں پہ بندہ اویلیبل نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ کمپیوٹر آپریٹر جو ہے وہ اس دن چھٹی پہ ہے، یا بعد وہ کہتا ہے کہ چلے میں پھر یہاں پہ اس کے ایڈریس کو چینج کروا لوں گا. اور بعد میں اس کے ذہن سے یہ نکل جاتا ہے کہ میں نے ایڈریس یہاں پہ چینج نہیں کروایا. تو ہوگا کیا کہ 2 جگہوں پہ 2 ڈپارٹمنٹس میں تو اس کا نیا ایڈریس ہے، لیکن جو ایگزامینیشن ڈپارٹمنٹ ہے جہاں سے رول نمبر سلپس اور ڈیٹ شیٹ جو ہے وہ ایشو ہونی ہے، وہ وہاں پہ اولڈ ایڈریس ہے، یعنی رانگ ایڈریس ہے، جہاں پہ وہ اویلیبل نہیں ہے. تو جو بھی ڈیٹ شیٹ اور جو بھی ایگزام سے ریلیٹڈ امپورٹنٹ میسیجز اور انفارمیشن جو گھر کے ایڈریس پہ ڈیلیور ہوں گی، وہ کہاں پہ جائیں گی؟ رانگ ایڈریس پہ. تو اس ڈپلیکیشن کی وجہ سے آپ کا ڈیٹا انکنسسٹنسی اس میں کریٹ ہو سکتی ہے، آپ کے لیے پرابلم بن سکتی ہے. تو یہ جو اس طرح کی جو سچویشن ہے انکنسسٹنسی والی، وہ فائل پروسیسنگ سسٹم میں کریٹ ہو سکتی ہے. لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ جو الیکٹرانک ڈیٹا بیس ہے وہاں پہ تو ڈیٹا ایک ہی جگہ پہ، ایک ہی سینٹرل لوکیشن پہ مین سرور کے اندر موجود ہے. یعنی کسی بھی ادارے کے اندر جگہ جگہ پہ مختلف ڈپارٹمنٹس میں وہ ڈیٹا موجود نہیں ہے، بلکہ ایک ہی سینٹرلائزڈ کمپیوٹر کے اندر، مین سرور کے اندر، ڈی بی ایم ایس کے اندر ڈیٹا بیس بنا کے اس کو تمام ریکارڈز اسی ایک جگہ پہ سیو کر لیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر چینجز ہوتی ہیں تو وہ ایک جگہ پہ ہوگی، ملٹیپل لوکیشنز پہ چینجز نہیں ہوں گی، اس لیے اس میں انکنسسٹنسی والی سچویشن ہی کریٹ نہیں ہوتی، اور نہ ہی ڈیٹا ریڈنڈنسی یا نہ ڈپلیکیشن. تو ڈیٹا ریڈنڈنسی اور ڈپلیکیشن اور انکنسسٹنسی جو سچویشن ہے، یہ آپ کی کہاں پہ کریٹ ہوتی ہے؟ فائل پروسیسنگ سسٹم میں، اور اٹ از اے میجر ڈرا بیک آف فائل پروسیسنگ سسٹم. یہ ہو گیا فرسٹ پوائنٹ اس کا ڈرا بیک. دوسرا جو ہے وہ اس کا پوائنٹ کیا ہے؟ ڈیٹا آئسولیشن. آئسولیشن کا مطلب ہوتا ہے لنک کرنا. چونکہ ڈیٹا جو ہے نا وہ فائل پروسیسنگ سسٹم میں ملٹیپل ڈپارٹمنٹس میں، ملٹیپل فائلز میں پڑا ہوا ہے، اور ان کے درمیان میں کوئی لنک نہیں ہے، آپس میں ان ڈپارٹمنٹس کا کوئی لنک نہیں ہے، ان فائلز کا آپس میں کوئی لنک نہیں ہے. لنک ہو سکتا ہے، ان فائلز کا، ان ڈپارٹمنٹس کا آپس میں لنک ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ایک بڑا کمپلیکیٹڈ سافٹ ویئر، ایک کمپلیکس سافٹ ویئر ہمیں ڈیزائن کرنا پڑے گا جو کہ ان تمام ڈپارٹمنٹس کو آپس میں لنک کرے. تو اس لیے جو ہے نا وہ لیکن الیکٹرانک ڈیٹا بیس میں تو لنکنگ جو ہے وہ بہت آسان ہے، اس کی آئسولیشن، اس کی لنکنگ ڈیٹا کی وہ بہت آسان ہے. تو لہٰذا فائل پروسیسنگ سسٹم میں دوسرا جو ڈرا بیک یہ ہے کہ اگر ہم نے مختلف ڈپارٹمنٹ سے انفارمیشن ایکسیس کرنی ہے تو یہ اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو ایکسیس ڈفرنٹ انفارمیشن فرام ملٹیپل فائلس، فرام ملٹیپل ڈپارٹمنٹس. تو فائل پروسیسنگ سسٹم میں اگر ہمیں آپس میں ان ڈپارٹمنٹس کو لنک کرنا ہے، اگر ان فائلز کو آپس میں لنک کرنا ہے اور مختلف انفارمیشن ان ملٹیپل فائلز اور ملٹیپل ڈپارٹمنٹس سے ہم نے ایکسیس کرنی ہے، تو اس کے لیے ایک بڑا کمپلیکیٹڈ اور کمپلیکس پروگرام جو ہے وہ ہمیں ڈیزائن کرنا پڑے گا، جو کہ ہر آرگنائزیشن جو ہے وہ نہیں کرتی. تو لہٰذا اس میں فائل پروسیسنگ سسٹم کا دوسرا ڈرا بیک یہ ہے کہ اس میں ڈیٹا آئسولیشن جو ہے وہ بہت مشکل ہے. تیسرے نمبر پہ جو اس کا ڈرا بیک ہے وہ کیا ہے؟ انٹیگریٹی پرابلمس. انٹیگریٹی کا مطلب ہوتا ہے ریسٹرکشنز، کنڈیشنز. دیکھیں اس کا انٹیگریٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی جہاں پہ ہم ریسٹرکشنز لگائیں، رولز امپلیمنٹ کریں، تو وہاں پہ ڈیٹے میں ریلائبلٹی اور ایکوریسی زیادہ ہوتی ہے. مثلا کالج ہے نا، تو کالج میں اگر ہم اس کو وہاں پہ کوئی رول نہ ہو، جو مرضی اسٹوڈنٹ جس طریقے سے مرضی آتا ہے، جس طریقے سے مرضی جاتا ہے، وہاں پہ کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز نہیں ہیں، تو کہاں پہ ہوگی؟ وہاں پہ کیا ہوگا؟ بد نظمی ہوگی، ڈسپلن قائم نہیں رہے گا. ٹھیک ہے نا. لیکن اگر رولز ہوں گے،
ہر چیز کا چیک اینڈ بیلنس ہوگا, ٹائم ہوگا, یونیفارم ہوگا. جتنے رولز ہم امپلیمنٹ کریں گے, جتنی ریسٹرکشنز لگائیں گے, اتنا وہاں پہ نظم و ضبط اور ڈسپلنڈ وہ آرگنائزیشن ہوگی, اس میں وہاں پہ وہ اچھا ایک ادارہ شمار ہوگا. تو اسی طرح ڈیٹے میں جتنی ہم ریسٹرکشنز اور کنڈیشنز لگائیں گے, اتنی اس میں ڈیٹے میں ریلائبلٹی اور ایکوریسی جو ہے وہ امپروو ہوگی. تو انٹیگریٹی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ ریلائبلٹی اینڈ ایکوریسی آف ڈیٹا, کہ کتنا آپ کا ڈیٹا ایکوریٹ ہے, کتنا اس میں ریلائبلٹی اس میں کتنی زیادہ ہے. تو جتنی آپ انٹیگریٹی اور ریسٹرکشنز لگائیں گے تو اتنی اس کی ایکوریسی اور ریلائبلٹی جو ہے وہ امپروو ہوگی. تو ہم کئی قسم کی ریسٹرکشنز اور انٹیگریٹی جو ہے نا اور رولز جو ہے نا وہ ہم امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور مثلاً فار ایگزامپل الیکٹرانک ڈیٹا بیس میں ہم جس طرح سے میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ہم رول نمبر کے بارے میں ایک ریسٹرکشن لگاتے ہیں کہ جی 1 سے لے کے 100 تک رول نمبرس, اس سے زیادہ نہیں. ٹھیک ہے, کہ بھائی اگر آپ کنڈیشن ایک رول نمبر کے حوالے سے لگا رہے ہیں کہ جی 1 سے لے کے 100 تک جو ہے نا وہ رول نمبرز ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ 101 والا رول نمبر ہم انٹر نہیں کر سکتے. یہ لاسٹ ٹائم ہم نے کنسٹرینٹ ڈسکس کیا تھا. اس کو ہم انٹیگریٹی کہیں گے. اس کو ہم ریسٹرکشن لگا رہے ہیں, اس کو یہ ریسٹرکشن لگا رہے ہیں ہم ڈیٹے پہ کہ بھئی 100 تک اسٹوڈنٹس کا ریکارڈ انٹر ہو, اس سے زیادہ نہیں. پھر ایٹ دا ریٹ آف کے حوالے سے ہم نے ای میل ایڈریس میں ہم نے ریسٹرکشن لگائی کہ ایٹ دا ریٹ آف کے بغیر وہ ای میل ایڈریس ایکسیپٹ ہی نہ کرے. یعنی اس طرح کی جو انٹیگریٹیز ہیں, اس طرح کی جو ریسٹرکشنز ہیں, وہ الیکٹرانک ڈیٹا بیس میں تو امپلیمنٹ کرنا آسان ہے, لیکن فائل پروسیسنگ سسٹم میں پرابلمز بنتی ہیں. فائل پروسیسنگ سسٹم میں اتنی زیادہ اسٹرانگ انٹیگریٹی اور اتنی زیادہ اسٹرانگ ریسٹرکشنز لگانے کی فیسلٹی اویلیبل نہیں ہے. تو لہٰذا فائل پروسیسنگ سسٹم میں آپ مختلف قسم کی کنسٹرینٹس جو ہیں وہ امپلیمنٹ نہیں کر سکتے, جتنی کی آپ ریسٹرکشنز اور جتنے کے کنسٹرینٹس جو ہیں وہ آپ الیکٹرانک ڈیٹا بیس میں آپ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ابھی تک ہم نے اس میں 3 اس کے ڈرا بیکس ہم نے ڈسکس کیے ہیں. ایک ڈیٹا ریڈنڈنسی, جس کو ہم ڈیٹا ڈپلیکیشن بھی کہتے ہیں, اور اس کی وجہ سے انکنسسٹنسی کریٹ ہوتی ہے. دوسرا ہم نے ڈرا بیک ڈسکس کیا ڈیٹا آئسولیشن, کہ ڈیٹا کے ان ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹس کا آپس میں لنک نہیں ہے. ہو تو سکتا ہے, لیکن ایک بڑا کمپلیکیٹڈ اپلیکیشن پروگرام جو ہے وہ سافٹ ویئر ڈیزائن کرنا پڑے گا ان ڈپارٹمنٹس کو آپس میں لنک کرنے کے لیے اور ملٹیپل ڈپارٹمنٹس میں سے ڈیٹا ایکسیس کرنے کے لیے. اور تیسرا یہ ہے کہ جتنی انٹیگریٹیز اور کنسٹرینٹس جو ہیں وہ ہم الیکٹرانک ڈیٹا بیس میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں, وہ فائل پروسیسنگ سسٹم میں اس کو امپلیمنٹ کرنا جو ہے وہ پاسبل نہیں ہے. تو اس کے بعد جو ہے وہ نیکسٹ پروگرام ڈیٹا ڈپینڈنسی ہے. اس کے حوالے سے کچھ تفصیل ہے اس میں کہ پروگرام ڈیٹا ڈپینڈنسی کیا ہے. وہ اس میں آپ کا زیادہ, لیکن ابھی آپ جو ہے وہ آج چونکہ آپ یہ فائل پروسیسنگ یہ چونکہ ابھی تک میں نے جو ہے وہ سپیڈ تھوڑی سی سلو کی ہوئی ہے سلیبس کے حوالے سے, اس وجہ سے کہ وہ یہ چیز آپ کے لیے ذرا نئی ہے, تو آپ کے تھوڑے سے کانسیپٹس جو ہیں وہ بن جائیں. تو اس کو ابھی آپ یہاں تک انٹیگریٹی پرابلمس تک آپ اس کو ریوائز کر لیں فائل پروسیسنگ سسٹم میں. دوسری جن لوگوں کی اسائنمنٹس جو ہے وہ انکمپلیٹ ہے اس کو کمپلیٹ کر لیں. اب آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ فائل پروسیسنگ سسٹم میں اور الیکٹرانک ڈیٹا بیس میں کیا فرق ہے. تو صرف فرق, جسٹ ڈفرینس آپ نے لکھنا ہے, ناٹ ایکسپلینیشن. تو اس کو بھی کمپلیٹ کر لیں. تو نیکسٹ جو ہے وہ انشاءاللہ یہاں سے ہی کنٹینیو کریں گے.